بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو المختوم ای اسمارٹ لرننگ انگلش گرامر کورس کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارا لیسن نمبر 7 ہے، پارٹس آف اسپیچ ہم پڑھ رہے تھے، جس میں آخری جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے آرٹیکل۔ اردو میں بھی اس کو آرٹیکل ہی کہتے ہیں، انگلش میں بھی آرٹیکل ہی کہتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا ہے، یہ انگلش میں ہی استعمال ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو آرٹیکل ہی کہا جائے گا۔ یعنی اردو میں اس کا کوئی، جس طرح گزشتہ اسباق میں ہم نے پڑھا ہے، اس میں ضمیر، اس میں صفت، ٹھیک ہے، تو اسم اور یہ چیز جو اردو میں بھی مستعمل ہے اور انگلش میں بھی مستعمل ہے۔ انگلش میں الگ نام ہے، اردو میں الگ نام ہے، تو یہ جو آرٹیکل ہے یہ صرف انگلش میں ہی استعمال ہوتا ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ جس طرح آرٹیکل ہے تو یہ دو قسم کے ہیں، یعنی دو گروپ کے اندر ہے، ایک ہے اے یعنی آ اور ان، اور دوسرا ہے دا یا دی۔ انگلش ہیز ٹو آرٹیکل، انگلش ٹو آرٹیکل ہے، یعنی انگلش میں دو آرٹیکل استعمال ہوتے ہیں، پہلے کو ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں، دوسرے کو انڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں۔ ڈیفینٹ آرٹیکل جس طرح ٹی ایچ ای، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دی پڑھتے ہیں یا دا پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ آگے اس کا فرق میں آپ کو بتاؤں گا، کہاں پر دی پڑھیں گے، کہاں پر دا پڑھیں گے۔ بہرحال آگے جو انڈیفینٹ ہے، انڈیفینٹ آرٹیکل، اس میں آ ان۔ اچھا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اے بی سی ڈی، ٹھیک ہے، اصل میں اس کے ساؤنڈ ہوتے ہیں، ہر زبان کے اندر اس کے ساؤنڈ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے جو حروف تہجی ہیں، حروف تہجی کی ادائیگی نہیں کی جاتی، بلکہ ان کے ساؤنڈز جو ہیں، ان کے ایکسنٹس، ان کے ساؤنڈز جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں۔ اردو میں بھی، انگلش میں بھی، عربی میں بھی، سب کے ساؤنڈ ہی پڑھے جاتے ہیں، تو وہ ساؤنڈ کی پہچان جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ساؤنڈ کی پہچان نہیں ہے تو اس زبان کو سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اے کا ساؤنڈ جو ہے آ، ٹھیک ہے، آ ساؤنڈ ہے اس کا۔ اس طرح بی کا ساؤنڈ ہے با۔ سی کے جو مختلف ساؤنڈز آتے ہیں، یعنی کے سے بھی آتا ہے اور سی سے بھی آتا ہے، چے سے بھی آتا ہے۔ اسی طرح پھر ڈی ہے، اس کا ساؤنڈ دال سے بھی آتا ہے، دا، اور ڈی سے بھی آتا ہے، ڈال سے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آ ہے، آ ان۔ آگے ہے ڈیفینٹ آرٹیکل، یعنی دا۔ دا از یوز ٹو ریفر ٹو اسپیسیفک ناؤن۔ دا استعمال ہوتا ہے کسی خاص لفظ کو، کسی خاص ناؤن کو ذکر کرتے ہیں تو پھر تب دا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ایک ہوتا ہے نکرہ اور ایک ہوتا ہے معرفہ۔ نکرہ جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اور معرفہ جو ہے خاص طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں الکتاب، یعنی اس کا ترجمہ ہم کریں گے کتاب، اور میں اگر کہوں کتابن تو اس کا ترجمہ ہوگا ایک کتاب، ٹھیک ہے۔ تو الکتاب سے خاص کتاب مراد ہوگی اور کتاب ان سے مراد عام کتاب مراد ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ تو ایسے ہی انگلش کے اندر بھی معرفہ نکرہ ہوتا ہے، تو معرفہ نکرہ کے طرح اب ظاہر ہے اس کا تھوڑا انگلش کا قانون اور ہے، اور عربی کا یا اردو کا وہ ضابطہ اور قانون اور ہے، تو اسی لیے اس کو میں اس کے ساتھ مکس نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح یعنی آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں کہ اسپیسیفک ناؤن جو اوپر بولے ہیں کہ خاص اسماء کے لیے خاص جو ہے
ناؤنس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، خاص اسماء کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس وقت ہم کیا استعمال کریں گے؟ دا. لیٹس ریڈ دا بک، لیٹس ریڈ دا بک، چلو کتاب پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے کوئی خاص کتاب مراد ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے کہ خاص کتاب تو یعنی اس سے نام ہونا چاہیے یا اس طرح، تو یہ ایک جملہ ہے، آپ یوں کہہ دیں، یعنی اگر میں یوں کہوں کہ جو کتاب آپ لائے تھے، جو آپ کتاب لائے تھے وہ میں نے بیچ دی. ٹھیک ہے، تو میں کیا کہوں گا کہ دا بک یو باٹ آئی سولڈ اٹ. دا بک، ٹھیک ہے، اب دا میں نے استعمال کیا ہے کیونکہ میں اس خاص بک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ خاص ہوگی. اچھا، آگے ہے ہی از دا بوائے ہو کیم لیٹ. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. ہی از دا بوائے، وہ لڑکا ہے، ہو کیم لیٹ، یہ وہ لڑکا ہے، یا ہی از دا بوائے، وہ لڑکا ہے، ہو کیم لیٹ، جو دیر سے آیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ خاص ہو گیا. اب آئی نیڈ دا ریڈ پین، مجھے سرخ پین کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آئی نیڈ دا ریڈ پین. اب پروناؤن کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، ناؤن کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، ناؤن کے ساتھ ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، دا، کیونکہ پروناؤن تو ہی شی اٹ اور یہ استعمال ہوں گے نا، وہاں تو یہ استعمال نہیں ہوگا. تو دا جو ہے یہ ناؤنس کے ساتھ استعمال ہوگا. آگے پڑھتے ہیں یوز آف دا. اب دا کا استعمال کیسے ہوگا؟ جس طرح دا سن از ویری برائٹ، کہ اب ایک چیز ہے، وہ ہے ہی اکیلی، ہے ہی ایک چیز، تو اس کے لیے بھی دا استعمال ہوگا. دا سن از ویری برائٹ. ٹھیک ہے، اب سورج ایک ہی ہے، یونیک ہے. ٹھیک ہے، یونیک کہتے ہیں یکتا یا تنہا ہونا. ٹھیک ہے، دا سن از ویری برائٹ. اب یہاں پر دا استعمال ہوا ہے سن کے ساتھ. اس طرح یعنی ترجمہ بھی سن لیں کہ سورج جو ہے وہ بہت زیادہ روشن ہے، بہت زیادہ صاف ہے. آدم واز دا فرسٹ مین، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ پہلے آدمی تھے. تو یہ بھی ایک یونیک ہے، یعنی وہ ایک ہی ہیں، اب وہ ان کا دوسرا تو کوئی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، ہر آدمی ایک ہی ہوتا ہے دنیا میں. دا اولڈسٹ کار، ٹھیک ہے، اولڈسٹ کار. اب دا کا استعمال کیا ہے، دی اولڈسٹ کار. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دی کا استعمال ہوا ہے. تو کیسے؟ یعنی کار کی جو صفت ہے پرانا ہونا، اس کا اولڈ، اولڈر، اولڈسٹ. ٹھیک ہے، پرانا ہونا، یہ اس کے ساتھ جو ہے اس میں صفت کے ساتھ اس کو استعمال کیے گئے. دا ریور انڈس. ٹھیک ہے، اب کسی خاص دریا کا آپ ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ یعنی اس کا استعمال کریں گے. اس طرح دا یونائٹڈ عرب امارات، عرب اماراتس. ٹھیک ہے، آفیشیل نیم اگر کسی نے دیا ہوا ہے اور اس نے اپنے آفیشیل نیم کے اندر دی کا استعمال کیا ہوا ہے یا دا کا استعمال کیا ہوا ہے، تو پھر بھی آپ نے وہاں پر اس کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. پنجاب از دا بگیسٹ پروونس آف پاکستان. پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اگر آپ بہت سارے حصے ہیں، بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک کو آپ بڑا بتانا چاہتے ہیں، اس کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی آپ دا کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے بات کوئی، تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. آگے ہے یعنی اس کا استعمال، یعنی اس کا پروننسیشن کیسے ہوگا. پروننسیشن آف دا، یعنی دا ہے یا دی ہے. اب کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا دی پڑھتے ہیں، کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا دا پڑھتے ہیں، تو اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ آیا کہاں پر اس کو دا ہم نے پڑھنا ہے اور کہاں پر اس کو دی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، دا
اور دی کیسے پڑھیں گے؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دا کیسے پڑھیں گے. کنسٹریکٹ اچھا کنسوننٹ ساؤنڈز جو ہیں وہ کنسوننٹ ساؤنڈز ورڈز جو ہیں اچھا کنسوننٹس ورڈز کون سے ہوتے ہیں؟ جو واول آگے پڑھیں گے. واول کے علاوہ جو حروف تہجی ہیں، واول کے علاوہ جو الفابیٹس ہیں تو وہ سارے کنسوننٹس کہلاتے ہیں، جن کو ہم دوسرے الفاظ میں صحیح حروف کہا جاتا ہے، جن کو حروف صحیحہ یا صحیح حروف. ٹھیک ہے. اور واول کو ہم دوسری آسان زبان میں اس کو حروف علت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف علت. تو کنسوننٹ ساؤنڈز ورڈز جو ہیں وہاں پر اگر ہم نے اس کا دیکھ لیا کہ یہ وہاں پر لکھا ہوا ہے تو پھر ہم اس کو دا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دا بک. اب واول کون کون سے ہیں وہ آگے پڑھیں گے. تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر آگے جو ہے آپ واول جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کنسوننٹ ہے یا واول ہے. تو یہاں پر دا بک بی جو ہے یہ کنسوننٹ ہے، حرف صحیح ہے، وہ واول نہیں ہے، تو اس میں ہم دا پڑھیں گے. دا بک از نیو. دوسرا ہے دا یونیورسٹی. ٹھیک ہے، دا یونیورسٹی. تو یہاں پر بھی ہم دا پڑھیں گے. اب یو آپ کو واول میں نظر آئے گا، لیکن یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یونیورسٹی میں ہم دا کیوں پڑھ رہے ہیں اور دی کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یو جو ہے وہ واول میں ہے. تو یہ آپ کو آگے پتہ چلے گا. تو یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ دا بک دا یونیورسٹی، یہاں پر دا ہی پڑھیں گے. دی کہاں پر پڑھیں گے؟ واول ساؤنڈز ورڈز. دی جہاں پر واول ساؤنڈ آئیں گے، ٹھیک ہے، وہاں پر دی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے کہ ضروری نہیں کہ واول آئے گا تو آپ نے دی ہی پڑھنا ہے. وہاں پر ساؤنڈز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آیا وہ وہاں پر ساؤنڈ واول کا دے رہا ہے یا واول کا ساؤنڈ نہیں دے رہا. تو واول کے کون سے ساؤنڈ ہیں وہ آگے آئیں گے اسی سبق کے اندر. تو واول کے اگر ساؤنڈ ہیں تو پھر ہم نے دی پڑھنا ہے. نمبر ایک یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے اس کو الگ سے نہیں پڑھنا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم دی کو الگ پڑھ رہے ہوں اور جو اس کے ساتھ لفظ آ رہا ہے آگے اس کو الگ پڑھ رہے ہوں، ایسا بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. واول ساؤنڈ از ورڈ جو ہے دی ایپل از فریش. دی ایپل میں جو شروع میں اے آ رہا ہے تو اس میں آواز آ رہی اے جو ساؤنڈ ہے یہ واول کا ساؤنڈ ہے، تو اس میں ہم دی پڑھیں گے. دی ایپل از فریش. آگے ہے ڈو ناٹ سیپریٹ بوتھ ورڈز. تو ہم نے دی کو اور ایپل کو الگ الگ نہیں کرنا بلکہ اس کو اکٹھا ہی پڑھنا ہے. دی ایپل. ٹھیک ہے، دی ایپل. آگے ایٹ شارٹ وائی بٹوین بوتھ ورڈز. تو ہم درمیان میں وائی لکھیں گے نہیں، اس کے درمیان میں وائی کی جو ہے ایک تھوڑا سا ساؤنڈ آئے گا کہ لگے ایسے کہ وائی جو ہے اس کے درمیان میں پڑھا جا رہا ہے. دی ایپل. دی یہ جو ایک آواز آ رہی ہے دی ایپل. ٹھیک ہے. تو اس سے جو آپ کے پروننسیشن ہوگا اس کا دی کا وہ زیادہ پروفیشنل طریقہ آپ یعنی اس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہوں گے. جہاں پر بھی آپ اس طرح کا ساؤنڈ آپ وائی کا ساؤنڈ نکالیں گے تو یہ ایک پروفیشنل طریقہ ہوگا پڑھنے کا کہ آپ کہیں پر ریڈنگ کرتے ہیں، اسپیچ کر رہے ہیں تو آپ نے وہاں پر یہ وائی کا ساؤنڈ ان کے درمیان میں نکالنا ہے. یعنی ایپل ضروری نہیں ہے، یہاں پر ایپل آئے گا تو تب آپ نے نکالنا ہے، ایپل نہیں ہوگا تو آپ نے نہیں نکالنا ہے. جہاں پر بھی آپ کو واول کا ساؤنڈ ملے ای او، ٹھیک ہے، اس طرح کے ساؤنڈ جو ہیں یہ واول کے ساؤنڈ ہوتے ہیں، آگے بھی آئیں گے. تو اس طرح کے تو پھر یہاں پر آپ نے وائی کا ایک ساؤنڈ نکالنا ہے. وائی کا ساؤنڈ یا کے ساتھ آتا ہے. تو دی ایپل. دی. ٹھیک ہے، دی ایپل. دی ایپل جب آپ پڑھیں گے تو یہ ایک پروفیشنل ساؤنڈ لگے گا کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا. آگے ہے انڈیفینٹ پارٹیکل. انڈیفینٹ آرٹیکل کیا ہے؟ اور ان. ٹھیک ہے، اور ان is used to show the quantity. ٹھیک ہے، آپ کو تعداد بتاتے ہیں کہ
تعداد کی بتانے کے لیے ہم اس کا آ اور این کا استعمال کرتے ہیں. اب کس طرح؟ دس از دا بک، دس از این ایپل، دس از این ایپل. تو یہاں پر اب آ کا استعمال ہوا ہے اور این کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو دس از اے بک یعنی دس از اے ون بک، دس از ون بک، یہ ایک کتاب ہے. دس از ون ایپل، یہ ایک ایپل ہے. تو پرانی انگلش میں کیا ہوتا تھا کہ یعنی ایک کو بتانے کے لیے ون بولا جاتا تھا، لیکن جو پروفیشنل طریقہ ہے انگلش بولنے کا اس میں ون نہیں بولا جاتا، اس میں آ کا ساؤنڈ یا این کا ساؤنڈ نکالا جاتا ہے. دس از این ایپل، دس از این ایپل. ٹھیک ہے، تو یہ ساؤنڈ جو ہے اس طرح کا نکالا جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے، یعنی یہ انڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے یہ ایک ہی کا ذکر کر رہا ہے. دس از اے بک، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے، ون بک کہنے کی ضرورت نہیں. آگے واول کون کون سے ہیں؟ واول یہ ہیں اے، ای، آئی، او، یو. این سیمی واول وائے ہے. سیمی واول کس کو کہتے ہیں؟ سیمی واول کہتے ہیں یعنی یہ جو پہلے 5 ہیں یہ تو واول ہیں ہی ہیں. جو وائے ہے یہ کبھی واول ہوتا ہے اور کبھی واول نہیں ہوتا، اس لیے اس کو سیمی واول کہا جاتا ہے. یعنی وہ کبھی واول کیا ساؤنڈ دے رہا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے. یعنی واول ویسے 5 ہی حروف سمجھے جاتے ہیں اور وائے کو سیمی واول کہا جاتا ہے. جس طرح ایپل، پاکستان، ابلوشن، اسکائی، ٹرائی، فلائی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر وائے جو ہے وہ واول کا ساؤنڈ دے رہا ہے، آ، اے. ٹھیک ہے، واول میک ورڈز، واولز میک ورڈز. جو واول ہیں یہ الفاظ بناتے ہیں. آپ کو انگلش میں کوئی ایسا لفظ نہیں ملے گا جس میں واول کا استعمال نہ کیا جا رہا ہو. اس لیے کئی لوگ آپ کو یہ چیلنج بھی دیتے ہیں کہ یہ 5 آپ کو حروف 5 حروف آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ 5 واول آپ کو بتاتے ہیں کہ جی انگلش کا کوئی ایسا لفظ لکھیں جس کے اندر یہ 5 جو ہیں وہ استعمال نہ کیے ہوں. ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی بھی لفظ نہیں ملے گا آپ کو جس کے اندر واول کا استعمال نہ کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی انگلش کا لفظ اٹھا لیں اس کے اندر آپ کو یہ ضرور ملیں گے. بس ہے، ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو رائل ہے، فین ہے، واچ ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ چیز اٹھا کے، ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہے، آپ کو ہر چیز کے اندر واول لازمی ملیں گے. ٹھیک ہے، واول جو ہے یہ الفاظ بناتے ہیں، واول سے مل کر الفاظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، واول یعنی یہ کیا ساؤنڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، یہ ساؤنڈ جو ہے یہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ اردو میں لکھ دیے گئے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. واول پرووائڈز اس ساؤنڈ آف آ، ای، آ، او. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یعنی الف کی آواز ہے، الف مدہ کی آواز ہے، الف زیر کی آواز ہے، الف زبر کی آواز ہے، الف پیش کی آواز ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی آواز جہاں پر بھی آئے گی تو وہاں پر دی استعمال کریں گے، وہاں پر این استعمال کریں گے. وہاں پر جو ہے یعنی اس کا واول کا ساؤنڈ آئے گا. ٹھیک ہے، دس از این اورنج، دس از این اورنج. او جو ہے وہ واول میں سے، تو یہاں پر این کا استعمال ہوا ہے. امبریلا، یہاں پر الف زبر کا استعمال ہوا ہے. او اورنج میں الف پیش کا استعمال ہوا ہے. آور. ٹھیک ہے، اب یہاں پر الف مد کا ذکر ہوا ہے، آور. ٹھیک ہے، حالانکہ یہاں ایچ ہے، یہاں پر کنسوننٹ نہیں، کنسوننٹ جو ہے ورڈ ہے، کنسوننٹ لیٹر ہے، یعنی حرف صحیح ہے، واول نہیں ہے، لیکن پھر بھی ساؤنڈ جو ہے اس کا واول کا دے رہا ہے تو اسی لیے یہاں پر بھی اس کے ساتھ بھی این لگے گا. ٹھیک ہے،
اچھا آگے ایگ، ٹھیک ہے، ای جو ہے وہ واول میں سے ہے، تو ای جو ہے یہ الف زیر کا ساؤنڈ دے رہی ہے. یوز آف این، اب اور این کا استعمال کیسے کرنا ہے، تو یہ بتا رہے کہ اور این، یا این از یوز ٹو مینشن کوانٹٹی آف ون، یعنی ایک کے بتانے کے لیے، ایک کی کوانٹٹی بتانے کے لیے، یعنی اب اگر آپ نے کسی کو بتانا ہے کہ یہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، آئی ہیو اے پین، آئی ہیو اے پین، ٹھیک ہے، آئی ہیو اے پین، آئی ہیو اے پین، ٹھیک ہے. ہیوا جو ہے نا، یعنی اس کو ہیو آ، تو اے جو ہے الگ سے ہم کہیں گے اس کو، تو تاکہ آپ کو سمجھ آئے. آئی ہیو آ پین، ٹھیک ہے. تو جب تیزی میں آپ کہیں گے آئی ہیو اے پین، میرے پاس ایک پین ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ میں بتا کر، یعنی ایک ہے میں نے استعمال کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس ایک ہی پین ہے. is used before a consonant sounds word، یعنی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جہاں پر کنسوننٹ ساؤنڈز ہوں گے، ٹھیک ہے. کنسوننٹ ساؤنڈز میں نے آپ کو بتا دیے جس کو طرح حروف صحیحہ جس کو کہتے ہیں. دس از اے بک، اے بک، دس از اے بک، ٹھیک ہے. اے سویٹ، دس اٹس اے سویٹ ڈش، اٹس اے سویٹ ڈش، اٹ از اے سویٹ ڈش. اگر اٹ از کو شارٹ فارم بنائیں گے تو اٹس اے سویٹ ڈش، ٹھیک ہے. یہاں پر دونوں جگہ آ کا استعمال ہوا. این جو ہے استعمال ہوتا ہے، این از یوزڈ بیفور واول ساؤنڈز ورڈ، کہ جہاں پر واول جو ہے وہ واول کے ساؤنڈز آ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ نے واول کے ساؤنڈز یہ یہاں پر اگین لکھ دیے ہیں کہ یہ واول کے ساؤنڈز ہیں، تو وہاں پر آپ نے این کا استعمال کرنا ہے. جس طرح این اورنج، دس از این اورنج، ہی ول میک این ایکشن، ٹھیک ہے. یہاں پر اے جو ہے ایکشن میں اے کا استعمال ہوا ہے، تو یہ واول میں سے، اورنج میں او واول میں سے، اسی لیے یہاں پر دونوں کے ساتھ این کا استعمال ہوا ہے، آ نہیں آیا. آگے ہے یوز آف این، یعنی این کے استعمال کے اندر آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم شاذ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آؤٹ آف رول ہوتی ہیں کہ آپ کے ضابطے پر پوری نہیں اتر رہی ہوتی. تو انگلش میں بھی ایسے ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک چیز ہے وہ آپ کے رول پر، آپ کے قاعدے اور ضابطے پر پوری نہیں اترتی، تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے. بی کیئرفل آف ٹو ریممبر واول ساؤنڈ ورڈ، یعنی آپ کو واول ساؤنڈ یاد رکھنے ہیں. آپ نے حروف کے جو ہے وہ جھنجھٹ میں نہیں پڑنا ہے کہ یہ حرف ایسے آ گیا تو لہٰذا یہاں پر آ لگے گا، یہاں پر یہ حرف آ گیا تو، یعنی یہ آپ نے ذہن میں نہیں رکھنا ہے. آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ کہاں پر واول کا ساؤنڈ آ رہا ہے، اور واول کے ساؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیے کہ واول کے جو ساؤنڈ یہاں پر آپ کو محسوس ہوں کہ یہاں پر واول کا ساؤنڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ نے این لگا دینا ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں پر واول کا ساؤنڈ نہیں آ رہا، باوجود اس کے کہ وہاں پر آپ کو واول ملے گا، لیکن وہاں پر آپ نے این کا استعمال نہیں کرنا، وہاں پر آپ نے آ کا ہی استعمال کرنا ہے. جس طرح این جی او، ٹھیک ہے، این جی او. اب این جو ہے یہ واول میں سے نہیں ہے، لیکن این، ٹھیک ہے، جو این ہے، این میں شروع میں اے کی آواز اس طرح کی آ رہی ہے، الف کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو الف کی آواز آنے کی وجہ سے ہم اس کی شروع میں لگائیں گے، یعنی این لگائیں گے، ٹھیک ہے. دس از مائی این جی او، دس از مائی، اچھا وہ تو یعنی وہ ضمیر آ گئی یہ ساتھ، اٹس این این جی او، اٹس این این جی او، یہ ایک این جی او ہے، ٹھیک ہے، ایک جماعت ہے، ایک این جی او ہے. اچھا آگے یونیورسٹی، میں نے آپ کو بتایا تھا یونیورسٹی کا آگے ذکر آئے گا، تو یہاں پر ہم نے آ لگانا ہے. آ کیوں لگانا ہے کہ یہاں پر جو یونیورسٹی کا ساؤنڈ ہے یہ یو سے شروع ہو رہا ہے، اور یو جو ساؤنڈ ہے، یہ جو اوپر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ واول کے ساؤنڈ، تو یو ان میں سے ساؤنڈ ایک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے.
یو کا جب ساؤنڈ اس میں نہیں ہے تو لہٰذا ہم این کا استعمال نہیں کریں گے، ہم آ کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا امبریلا، امبریلا میں اب یو ہے، اب دیکھیں اوپر یونیورسٹی میں بھی یو ہے، یہاں پر بھی یو ہے، لیکن ہم ایک کے ساتھ آ لگا رہے ہیں، ایک کے ساتھ این لگا رہے ہیں۔ تو کیوں لگا رہے ہیں امبریلا میں؟ کیونکہ یہاں پر واول کا ساؤنڈ ہے، الف زبر کا ساؤنڈ ہے، امب، امب، ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پر لگا رہے ہیں۔ آور، آگے ہے آور، آور کے ساتھ ہم این لگا رہے ہیں، کیوں لگا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ یہ الف مد کا ساؤنڈ دے رہا ہے، اور الف مد ساؤنڈ جو ہے وہ واول کا ساؤنڈ ہے، تو ہم نے ساؤنڈز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ جہاں پر ہمیں ساؤنڈ جو ہے وہ واول کا ساؤنڈ مل رہا ہو اور اگرچہ وہ کنسننٹ لیٹر ہو، ہم نے وہاں پر این کا استعمال کرنا ہے، اور جہاں پر واول ہو لیکن وہاں پر واول کا ساؤنڈ کریٹ نہیں ہو رہا، وہاں پر واول کا ساؤنڈ نہیں پیدا ہو رہا، تو وہاں پر ہم نے آ کا ہی استعمال کرنا ہے۔ آئی تھنک یو ہیو انڈرسٹوڈ ایوری تھنگ۔ اب آتے ہیں اسائنمنٹ کی طرف۔ اب یہ اسائنمنٹ آپ نے فل کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان کو حل کرنا ہے، ان کو مجھے بھیجنا ہے، یہ آپ خود سولو کریں گے ان کو، ٹھیک ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اس کو آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے، اپنے پاس، ٹھیک ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں آپ، ٹھیک ہے، اس کا بھی اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پوری آپ نے ایکسرسائز جو ہے وہ سولو کرنی ہے، آپ خود پڑھیں اس کو، یہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سولو کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ ہم نے سولو کر لیا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے اکثر ساتھی جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور جو ساتھی ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کورس سے آپ نے مکمل استفادہ حاصل کرنا ہے، اور یہ میری آپ کی طرف سے، یعنی میری طرف سے آپ کو گارنٹی ہے کہ اس کورس کے بعد آپ کو کوئی سی کورس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اگر گرامر کورس آپ یہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کسی گرامر کورس کی ضرورت نہیں پڑنے والی، آپ بالکل ایک دفعہ محنت کر لیں، آپ کو ساری زندگی جو ہے یہ سمجھ آ جائے گی، اور پھر کبھی بھی آپ کو اس کے بارے میں زیادہ جو ہے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے لیسن میں۔ یہ ہمارے پارٹس آف اسپیچ مکمل ہو چکے ہیں، تو آگے ہم جو ہے دوسرا لیسن پھر اسٹارٹ کریں گے، تو اس کا جو ہے ایک شارٹ ٹیسٹ بھی ہوگا، تو وہ ٹیسٹ اس کے لیے بھی آپ ریڈی رہیں۔ اگر آپ جو ہے ابھی فرسٹ ٹائم یہ سن رہے ہیں تو آپ جو ہے ہم سے رابطہ کر کے کمنٹس باکس میں رابطہ کر کے ہم سے ٹیسٹ جو ہے دلوا سکتے ہیں، ہم آپ کا ایک شارٹ ٹیسٹ لے لیں گے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔